کراچی یونیورسٹی، ڈاؤ میڈیکل کالج، این ڈی انجینئرنگ یونیورسٹی، سندھ میڈیکل کالج، داؤد انجینئرنگ کالج اور سر سید یونیورسٹی، پرائیویٹ ہمارے جتنے ادارے ہیں، بخائی، ہمدرد، اور اس کے علاوہ کراچی کے کالجز میں پڑھنے والے، خاص طور پہ گورنمنٹ کالج ناظم آباد، ڈی جے کالج، آدم جی کالج، دہلی کالج، اور اس کے علاوہ آس پاس سندھ کے اندر سندھ یونیورسٹی، مہران انجینئرنگ یونیورسٹی، چاند کا میڈیکل کالج، اور جتنے بھی ہمارے پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں، پرائیویٹ کالجز ہیں، ان سب کے وہ طلباء جو اس وقت ایک طرح سے ٹین ایج سے اگلی اسٹیج کے اوپر عمر کے آئے ہیں، اور وہ پاکستان میں ایک سیاسی نظام دیکھ رہے ہیں جس میں ابھی حال میں کافی خلفشار رونما ہوا، اور اس میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو سن 2000 کے آس پاس پیدا ہوئے، اور وہ سمجھتے ہیں ایک طرح سے لوڈ شیڈنگ ایسے ہی ہوتی ہے، تفریحات ہمارے ملک میں اتنی ہی ہیں جتنی ہیں. ایسا نہیں تھا، یہ ملک پہلے کسی اور طریقے سے تھا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1986 سے کچھ پہلے، 84 ہوگا، میں لیاقت آباد سے اورنگی ٹاؤن جانے کے لیے ویگن نمبر X10 میں بیٹھا، جو پہلے کراچی یونیورسٹی سے ہی چلا کرتی تھی. بیٹھا تو کیا، اس میں داخل ہوا، بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی. میں اترنے لگا تو کنڈکٹر نے مجھ سے کہا، ارے بیٹھو، آگے جگہ مل جائے گا تمہیں. میں نے کہا ہو سکتا ہے اس کو آئیڈیا ہو، 2-4 اسٹاپ کے بعد جگہ مل جائے گی. میں کھڑا رہا. گاڑی جب 4-5 اسٹاپ طے کر گئی اور ارم بیکری یعنی کہ 10 نمبر سے الٹے ہاتھ پہ ٹرن ہو کے ناظم آباد کی طرف پہنچ گئی، تو میں نے کہا میں تو اتر رہا ہوں، اتنی دور ابھی آگے اتنا سفر باقی ہے، میں تو کھڑا ہو کے نہیں جاؤں گا کیونکہ ابھی. تو اندازہ لگائیں کہ میں گاڑی سے اتر گیا تو وہ ڈرائیور اور آگے سے وہ کنڈکٹر اور آگے سے ڈرائیور آ گئے، اور انہوں نے مجھے کھینچ تان کے ڈنڈا ڈولی کر کے گاڑی میں ڈال دیا کہ ارے کیسے جائے گا تم یہاں سے، تم کو تو ہم لے کے جائیں گے خوچا. اور ویگن میں سے سارے لوگ جھاگ رہے تھے، جو سب ہماری زبان بولنے والے لوگ تھے، ہمارے اپنے لوگ تھے. سب تماشا دیکھتے رہے، بالکل ایسے جیسے مذبح خانے میں کسی بکرے کو کاٹ رہے ہوں اور باقی بکرے چپ چاپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب اس کے بعد ہمارا نمبر ہے. یہ ہماری سچویشن تھی. اور اس کے کچھ عرصے کے بعد 1985 میں تقریباً 11 اپریل کو، آج کافی سال ہو گئے اس بات کو، 11 اپریل بھی ابھی آئی ہے، بشرا زیدی نامی طالبہ سر سید گرلز کالج کی، ناظم آباد چورنگی، گولی مار چورنگی کہہ لیں اس کو، ناظم آباد چورنگی کے اوپر. وہ بہت کالجوں کا علاقہ ہے. سر سید کالج وہاں ہے، گورنمنٹ کالج فار وومن وہاں ہے، پریمیئر کالج وہاں پر ہے، پھر آگے جنا پولی ٹیکنک ہے، بورڈ آفس ہے، بخائی وہ یوتھ سینٹر ہے، شپانر کالج ہے. تو وہاں کے لوگ اسٹوڈنٹس بہت ہوتے ہیں وہاں پر. لیکن ہماری جو ویگن مافیا ہے، جس میں جو لوگ چلاتے ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں، وہ ریس کر رہے تھے، اور ریس کرتے ہوئے اس طالبہ کو روڈ کراس کرتے ہوئے کچل کر دیا. لوگوں نے احتجاج کرنے کی کوشش کی وہاں پر، تو ان کے اوپر بھی گاڑی چڑھا دی. پھر اس کے بعد لوگوں کو خیال آیا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اور ایک سخت ری ایکشن آیا. اور اس کے بعد لوگوں، اس زمانے کی اسمبلی کے اندر جو ہمارے لوگ تھے، ہم نے اندازہ لگایا کہ یہ سب کسی کام کے نہیں ہے، کوئی کراچی کے لیے، کراچی کے لوگوں کے لیے، کراچی کے طلبہ کے لیے بولنے پہ تیار نہیں ہے. 1986 میں ایم کیو ایم آئی. ایم کیو ایم پہ بھی شروع میں لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کا کیا مقصد ہے، کیا ہے. نیشنل پارک کا جو عظیم الشان جلسہ ہوا، وہاں بھی کھڑے ہو کے لوگ سوچ رہے تھے کہ مطلب کیا کہہ رہا ہے یہ. لیکن جب یہ برسر اقتدار یعنی نچلے لیول پہ آئے، 1987 کے بلدیاتی الیکشن میں کامیاب ہوئے، ان کا میئر بنا، کوئی بھی بنا ہو میئر، اس پارٹی کا، ایم کیو ایم کا میئر بنا، تو کراچی کے حالات بہتر ہونے شروع ہوئے. کراچی کے لوگوں میں اتحاد پیدا ہوا، کیونکہ سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ وہ جو مختلف پارٹیوں میں بٹے ہوئے تھے، کوئی جماعت اسلامی کو ووٹ دیتا تھا، کوئی تحریک استقلال کو ووٹ دیتا تھا، کوئی پیپلز پارٹی، کوئی جمعیت علماء پاکستان، کوئی جمعیت علماء اسلام، جگہ جگہ ووٹ دیتے تھے. تو کوئی ہماری سنوائی نہیں تھی. وہ لوگ جب اقتدار میں پہنچتے تھے یا اسمبلی میں پہنچتے تھے، ہمارا ذکر تک نہیں کرتے تھے. تو اب ہمارے اندر ایک اتحاد پیدا ہوا. اس اتحاد سے پہلے میں نے آپ کو صرف یہ 2 مثالیں دی ہیں کہ کس طرح بشرا زیدی کا مرڈر ہوا، اور کس طرح میرے جیسے ایک عام آدمی کو، جو کہ روز کا 1000 واقعات میں سے ایک واقعہ ہوگا، جو مجھے اتار کے پھینک دیا، کیونکہ ان کے نزدیک ہماری کوئی اہمیت ہی نہیں تھی. اس شہر کے باسیوں کی ان لوگوں کے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. وہ وہاں سے آتے ہیں، آ کے ہمیں دھکیلتے ہیں، جس طرف ان کا دل چاہے دھکیل دیتے ہیں. اگر میں واقعہ سناؤں تو سوراب گوٹ، اس سے پہلے واقعہ سوراب گوٹ کا ہوا 1986 میں. وہاں پر ٹھیک ہے، ہمارے لوگوں کے اندر شاپنگ کا رجحان ہے، وہاں پر باڑا تھا، باہر کا سامان بکتا تھا. تو جب وہ ہماری خواتین وہ سودا لیتی تھیں، یہ ہاتھ پکڑ لیا کرتے تھے ان کے. لیاقت آباد کے اندر جو باڑا مارکیٹ تھی، لیاقت آباد مارکیٹ میں، وہاں لڑکیوں کے ساتھ زیادتیاں کیا کرتے تھے، بدتمیزی کیا کرتے تھے یہ لوگ.
تو جب یہ 87 کا انقلاب آیا، 86 کا انقلاب آیا ایم کیو ایم کی شکل میں، تو سب کچھ بدل گیا. اب یہ آپ کی عزت کرنے لگے، اب یہ آپ سے پوچھنے لگے. اب آپ چاہتے تو کوئی بس والا بدتمیزی کرتا تو آپ اس کو وہیں کہتے کہ تو کیا کر رہا ہے. 2010 کی طاقت تھی، ایک آدمی کے اندر بھی طاقت تھی، سنگل مین کے اندر بھی طاقت تھی، جو ہم نے حاصل کی. دیکھو میرے پیارے بچوں اور پیارے بہن بھائیوں، پیارے نوجوانوں، یہ اتحاد بڑی مشکل سے حاصل ہوا تھا. اس سے پہلے 45 سال ہم پٹ رہے تھے. جو آتا تھا ہمیں کک مار دیتا تھا. ایوب خان الیکشن جیتتا، اس کے حامی آتے 1962 میں اور لیاقت آباد پہ، کیونکہ وہ اس وقت مہاجروں کی آبادی تھی، اس پہ اٹیک کر دیتے اور جناب قتل عام کرتے. اور پھر 4-5 دن تک ان کے حملوں سے ہم لوگ سینے پہ، یعنی ہمارے والدین، میں بھی بچہ تھا، ڈالڈا کے ڈبے باندھ کے رکھتے کہ ہمیں اگر کوئی آ کے چھرا مارے گا تو چھرا ہمارے سینے میں نہ گھس جائے، ہم مار نہیں سکتے. پٹنے کے لیے ہم پیدا ہوئے تھے. لیکن جب ہمارا یہ اتحاد پیدا ہوا تو ہمارے اندر ایک طاقت آئی اور ہمارے اندر ایک نظریہ آیا کہ ہم اس پرچم کے سائے تلے، اس قائد کے سائے تلے ایک ہیں. ہمارے اس اتحاد کا کسی کو پسند تو نہیں آیا، توڑنے کی پوری کوششیں ہوتی رہیں. 30 سال تک ہمارا قائد، جس کو جلا وطن کر دیا گیا تھا، جو آ نہیں سکتا تھا، اتنے الزامات، اتنے قتل کے مقدمے اتنے بنا دیے گئے تھے، اگر آتا تو ایئرپورٹ پہ ہی مار دیا جاتا، جیسے فلپائن کا صدر ایک دفعہ مار دیا گیا تھا، یا بے نظیر بھٹو آئی تو مار دی گئی تھیں. ہم نہیں چاہتے ہمارا قائد آئے اور آ کے شہید ہو جائے. اگر شہید ہی ہونا ہے تو ہم اسے شہید مان لیتے ہیں، جو 16 اگست 2016 کو اس کو ورچولی شہید کر دیا گیا. اس کو جھوٹا الزام لگا کے اس کی سیاست بند کر دی گئی، اس کے بولنے پہ پابندی لگا دی گئی. اب وہ لندن میں ہے لیکن زندہ تو ہے نا. اب ہمیں یہاں کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، ہمیں یہاں پر یہ جو عمران خان نیازی کی شکل میں ہم پر ایک اور مصیبت نازل کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پورے پاکستان میں یہ مہرہ پٹ چکا ہے، پورے پنجاب میں اس کی کوئی بیس نہیں ہے. صوبہ سرحد جہاں سے اس کو اکثریت ملی تھی، وہاں پر ابھی حال ہی میں بلدیاتی الیکشن یہ ہارا ہے. ایک چھوٹے پورشن میں جیتا بھی ہے لیکن اکثریت میں یہ ہارا ہے. پشاور کا میئر ہارا ہے، مردان، نوشہرہ، سب میئر کا شپ یہ ہار چکا ہے. سارے بلدیاتی الیکشن یہ وہاں ہارا ہے اور ہم پر اس کو مسلط کیا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور کراچی کے عوام اتنے بیوقوف ہرگز نہیں ہیں، لیکن میں نوجوانوں سے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ سراب سے بچیں. یہ دھوکہ ہے. یہ شخص مہاجروں کے جتنا خلاف ہے، اتنا پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ میں کوئی خلاف نہیں ہے. آپ کو بتایا جاتا ہو کہ نواز شریف کے دور میں آپریشن ہوا، آصف زرداری اور بے نظیر کے دور میں آپریشن ہوا. دیکھیں، نواز شریف اور آصف زرداری کے دور میں تو خیر آپریشن نہیں ہوا، نواز شریف کے دور میں آپریشن ہوا. تو یہ آپریشن نواز شریف نے نہیں کیے تھے، یہ آپریشن انہی لوگوں نے کیے تھے جن لوگوں نے نواز شریف کے خلاف آپریشن کیے اور اس کو پاناما پیپرز کے اندر اور جھوٹے الزام میں وہ جو بتایا جاتا ہے کہ وہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، اقامے کے اوپر اس کو نکالا گیا. تو اسی طرح آصف زرداری نے بھی جیلیں کاٹتے رہے. تو یہ سب کرنے والے وہ نہیں ہوتے ہیں. نواز شریف کے دور میں تو کراچی کے اندر جو آپ یہ تھوڑا بہت ترقی جو دیکھ رہے ہیں، یہ جو بائی پاس بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے، کریم آباد سے لے کے نیرنگ سینما تک، اور اپنا یہ کارساز والا جو بڑا سارا آپ کا ہے فلائی اوور ہے، اس طرح کے سارے ماس ٹرانزٹ کی پلاننگ جو ہوئی تھی، یہ ساری نواز شریف کے دور میں ہوئی تھی. اور وہی ماس ٹرانزٹ ہے جس پہ ابھی تک صحیح طرح عمل کیا نہیں جا رہا. جو آپ یہ ڈبل ٹریک دیکھ رہے ہیں، جو آپ یہ سرجانی سے بندر روڈ تک جو آپ میٹرو دیکھ رہے ہیں، اگر وہ چلی تو یہ سب نواز شریف کے دور کی ماس ٹرانزٹ ہیں. یہ لوگ ترقی پہ یقین رکھتے ہیں. میں ان کی حمایت اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ نواز شریف کے عمران خان کے خلاف ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ عمران خان جو ہے یہ ذاتی طور پہ مہاجروں کا دشمن ہے. اس نے شروع دور سے، یعنی جب اس کا کھلاڑی کا دور تھا، آپ نے تو صرف اس کے قصے سنے ہوں گے یا ٹی وی پہ کچھ سین دیکھے ہوں گے. ہم نے تو اس کو بھگتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ہر میچ میں کراچی کے کھلاڑیوں کے ساتھ زیادتی کتنی کیا کرتا تھا. قاسم عمر جیسے کھلاڑی کو اس نے ابھرنے ہی نہیں دیا، اٹھنے سے پہلے گردن کاٹ دی. ہے کہ جب اس کو کیپٹن بنایا گیا عمران خان کے جانے کے بعد 1982 میں، جنہوں نے جب ریٹائرمنٹ لیا تو انہوں نے اس کو چلنے نہیں دیا کیپٹن. پہلے تو کیری پیکر بنا کے سب لوگوں سارے کھلاڑیوں کو لے کے یہ آسٹریلیا نکل لیا اور یہاں پاکستانی کرکٹ ٹیم کی مٹی پلیت کر دی. جاوید میاں نے قیادت کی، اس نے شاندار قیادت کی، پہلی ٹیسٹ سیریز سری لنکا سے جیتی اور اس کے بعد اس نے کھلاڑیوں میں بغاوت کرا دی میاں کے خلاف، اور میاں کو کیپٹن چلنے نہیں دیا. اور پھر آ گئے دوبارہ، ویلکم عمران خان. اور پھر انہوں نے ورلڈ کپ تک کھینچا. ورلڈ کپ کے میچ، اگر آپ سے ورلڈ کپ کا میچ نہ دیکھیں، آپ پوری ورلڈ کپ کے اندر پاکستانی کارکردگی دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ورلڈ کپ میں ان کا کتنا ہاتھ ہے. اور اس کے بعد یہ ریٹائر ہوئے تو اس کے بعد میاں کیپٹن بنے تو صرف 2 سیریز کے بعد نکلوا دیا گیا. آسٹریلیا کے اندر ٹیسٹ سیریز میاں جیت گیا، ون ڈے سیریز ہار گیا، تو ون ڈے سیریز ہارنے پہ میاں تو کیپٹن شپ سے نکال دیا گیا، وسیم اکرم کو کیپٹن بنا دیا. تو یہ ان کے وسیم اکرم تھے. تو یہ شخص کراچی کے عوام کے ویسے دشمن ہے اور مہاجروں کے بھی دشمن کے. مہاجروں کے بارے میں ذات مہاجروں کو کہہ کے کہ یہ وہ قوم ہے کالی کلوٹی، یہ وہ قوم ہے زندہ لاش،
یہ وہ قوم ہے باہر سے آئی ہوئی، اس قوم کا کوئی حق نہیں ہے پاکستان پہ، یہ عمران خان نے کہا ہے۔ آج ہم صرف اس لیے کہ آج ہماری مرکزی قیادت لندن میں ہے، اس کو بولنے نہیں دیا جا رہا، تو ہم اس شخص کے پیچھے چلیں جس کو پورے پاکستان نے مسترد کر دیا ہے، جس کو پورے پاکستان میں ہر ضمنی الیکشن میں ہارا ہے، اور ابھی عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہو گئی، یہاں آگے کراچی میں بھاشن دینے آ رہا ہے۔ تو ہم کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے ہم پیارے بچوں۔ دیکھو یہ جو ایم کیو ایم ہے اس وقت، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، میں اس کے ساتھ کوئی مجھے ہمدردی نہیں ہے، کیونکہ ان کو الطاف حسین کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے یہاں کے معروضی حالات دیکھیں کہ چلانے والے پیچھے سے ٹانگیں کھینچنے والے کون ہوتے ہیں۔ یہ لوگ جیسے بھی چل رہے ہیں کم سے کم ہمارے اس مشن کو لے کے چل رہے ہیں جو مہاجروں کے اتحاد کی منزل ہے۔ دیکھیں آفاق احمد مہاجروں کو توڑنے والا، مصطفیٰ کمال پہلے تو مہاجروں کا نام ہی نہیں لیتا تھا، جب اس کو دوبارہ لانچ کیا تو یہ پتہ نہیں پاکستان پاکستان کرتا تھا، اب مہاجر کرنے لگا، تو مطلب یہ بھی ٹوٹا۔ ہماری جو پارٹی ہے وہ ہے جس کا نشان پتنگ ہے، جو یہ مہاجر کا نعرہ لگاتی ہے، جو اس وقت یہ جو 12-13 لوگ ہیں، خالد مقبول، عامر خان اور ان کے ساتھ زہرا الحسن وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں، دیکھیں یہ پورا سینڈیکیٹ ہے، اس میں کوئی قائد تو ہے نہیں کہ ہم نے اپنے قائد کو چھوڑ کے کسی کے پیچھے لگ گئے۔ ایک ایم کیو ایم ہے، ایک پورا ان کا سینڈیکیٹ، ایک پوری ان کی ایک مینجمنٹ ہے، وہ لے کے چل رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا ساتھ دیں، اور ان کا ساتھ اس لیے بھی دیں کہ دیکھیں یہ اس وقت پورے پاکستان کی مین سٹریم کے ساتھ چل رہے ہیں، پورے پاکستان کی جماعتوں نے ایک اتحاد کیا ہے، اس اتحاد میں یہ جماعت بھی شامل ہے، تو ہمیں پورے پاکستان کا اعتماد حاصل ہے۔ پہلی مرتبہ جتنے بھی ہمارے معاہدے حکومتوں سے ہوئی، اس میں پہلی مرتبہ ہم سندھ گورنمنٹ میں بھی معاہدے کے ساتھ ہیں، اور ہم وفاقی گورنمنٹ میں بھی معاہدے کے ساتھ ہیں۔ دیکھیں اگر یہ معاہدہ چلا، جس کی ہمیں انشاءاللہ امید ہے، کیونکہ ان لوگوں نے بھی سیکھا ہے بہت نا، نواز شریف یا آصف زرداری والوں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے، اور ہم نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے کہ بڑبولا نہیں کرنا چاہیے، سنبھل کے بولنا چاہیے، عمران خان کی طرح بک بک نہیں کرنی چاہیے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا۔ تو ہمیں اپنی ایم کیو ایم کے ساتھ چلنا ہے جو اس وقت موجود ہے، اسی کی وجہ سے ہمیں وہ 14 سیٹیں چورائی ہوئی ملیں گی جو عمران خان نے ہم سے چورائیں، جو وہ جیتے نہیں، ان کو تشتری میں رکھ کے دی گئیں۔ اور ان سیٹوں کے بعد چلیے آپ کو جھوٹی سیٹیں بھی ملی تھیں مہاجروں کی 14 سیٹیں، تو انہوں نے 3.5 سال میں کیا آپ کے لیے کچھ کیا؟ میرے پیارے بچوں آپ سوچیں کہ آپ کے لیے کوئی ایک ایسا ان کا اسٹیپ ہے جس سے پتا چلے کہ کراچی کے لیے انہوں نے کچھ کیا ہو۔ حتیٰ کہ جب بارشوں میں کراچی بہہ رہا تھا تو یہ عمران خان وہاں سے آیا اور یہاں 1150 ارب کا اس نے اعلان کیا، وہ ایک کوڑی آج تک نہیں آئی آپ کے پاس۔ تو یہ شخص جو ہے دوغلا ہے اور بہت ہی بے شرم انسان ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، صرف اس لیے کہ وہاں تھوڑا ہمارے یہاں، کیونکہ میں مانتا ہوں ہمارے انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، ہمارے یہاں سینما بند ہو چکے ہیں، ہمارے یہاں تفریح کی جگہوں پہ دوسری قوموں کے لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ لوگ نہ کلفٹن جا سکتے ہیں نہ آپ ہاؤس میں جا سکتے ہیں، آپ کی زندگی باؤنڈ کر دی گئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جا کے ایک بیرونی طرف سے آیا ہوا اس کے ہم ہیرو بنانے کی کوشش میں شامل ہو جائیں۔ ہمارا عمران خان جیسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ لوگ مہاجروں کی کٹر دشمن ہے، مہاجروں کی ذات کے دشمن ہے، مہاجر سیاسی پارٹی کی نہیں، مہاجر قوم کے دشمن ہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اس شخص کو اب یہاں جمنے نہیں دینا ہے، ہم نے اپنا اتحاد جو پاکستان کی مین اسٹریم پارٹی سے ہوئی ہے ان کا ساتھ دینا ہے، تاکہ اگلے الیکشن میں ہم اپنی کھوئی ہوئی سیٹیں جو ہم سے چرا کے ان کو دی گئیں، اس کو جو کل آ کے کراچی کا گانا گائے گا، اس کو دی گئیں، اس نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، ہمیں وہ اپنی سیٹیں واپس لینی ہے اپنے اتحاد سے۔ یہ اتحاد بہت مشکل سے قائم ہوا ہے، اس اتحاد کے لیے بہت قربانیاں ہیں، اگر میں آپ کو بتاؤں تو آنسو آ جائیں گے۔ میرے جیسے لوگوں جو کہ بالکل جن کا کوئی تعلق نہیں ہے اس پارٹی سے، ہمیں بھی کچھ نہ کچھ کھونا پڑا ہے۔ میں بتانا نہیں چاہتا، لیکن ہر شخص نے کھویا ہے، اس دور کے ہر شخص نے کھویا ہے، ہر انسان نے کھویا ہے۔ آپ اس اتحاد کو توڑیں نہ، اس اتحاد کے بارے میں سنجیدہ ہوں، ان بازاری لٹیروں مہاجر دشمنوں سے بچیں، اور خاص طور پہ عمران خان اور اس کی کمپنی جو ہے یہ مہاجر دشمن ہے، اس سے بچیں، اس سے دور رہیں، انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی اس طرف نہ جائیں۔ یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ پاکستان زندہ باد، مہاجر اتحاد زندہ باد، ایم کیو ایم زندہ باد، قائد تحریک الطاف حسین زندہ باد۔